مجھے اور آپ کو اس مقام پر جمع کیا. اب میں ڈر گیا ہوں، اتنے خطاب ہو گئے. تو شاعر ایک شاعر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو اس لیے بھاگ رہا ہوں میں اپنی سنا گیا تو میری سنتا ہی نہیں. یہ نہ ہو گئے دل بھی ڈرتا ہے، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. بڑا مشکل ہوتا ہے کنسیپٹو 3 لیکچر ہو رہے ہیں تو کلاس پاسے مارنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا 10-12 سال کا تجربہ ہے. شکل عقل سے اتنی ظاہر نہیں لگتی لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے. تو میرا کوئی طریقہ تقریر ڈفرینٹ نوعیت کا ہوتا ہے. مجھ سے قبل ہمارے اہل سنت جماعت کے ماشاءاللہ عالم دین ہیں، سینئر ہیں، بڑے اللہ پاک کا خاص کرم ہے. عبدالحفیظ عزیز صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، بڑی اعلیٰ گفتگو، دل خوش ہوا. علامہ صاحب تشریف لائے، دل کی عطا کرانی سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں بس آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ بس 2-4 منٹ 5 منٹ سے میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. وقت خاصا ہو گیا ہے اور جو آخری دن کو سم اپ کرنا ہوتا ہے نا جیسا، تو وہ ان کو چاہیے کہ اتنا امتحان نہ لے لیں. تو لنگر بھی تیار، لنگر شریف بھی تیار ہے اور لنگر بھی منتظر ہے اور آپ بھی منتظر ہیں. تو میں حائل نہیں ہوں گا، مجھے بس معاف کرتے ہوئے صرف آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ جو حضور کی بارگاہ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، نہ ہماری شکلیں اس قابل ہیں، نہ عقلیں ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور ہمارے شیخ سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جب یہ شعر پڑھتے تو اس میں تدوین کرنے کو پڑھاتے یوں کہو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات ایویں بنی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز صحابہ کرام کے مشکات المصابیح کے آخری باب ثواب هذه الامہ، اس میں حدیث ہے سید ستہ کی حدیث. بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے یوں جیسے یہ محفل اس وقت بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے، تو بیٹھے ہوئے تھے. آقا نے پوچھا میرے غلاموں بتاؤ تم میں سے سب سے زیادہ عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام عجیب ایمان اللہ کے فرشتوں کا ہے. فرمایا ان کے ایمان میں تمہیں کیا تعجب ہے؟ وہ ہر وقت اللہ کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے عرش کے قرب میں رہتے ہیں. ان کے ایمان میں تعجب یعنی عجیب پن، ڈسٹنکشن جس کو کہہ لیں، اس سے انسان ویری اسٹونشڈ ہو جائے، بہت حیران ہو جائے، جس کو دیکھ کر انسان برتائے حیرت میں ہو جائے، اس ایمان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے عرض کیا حضور ہمیں، حضور نے فرمایا نہیں اور بتاؤ. عرض کیا آقا پھر اللہ کے نبی ہیں ان کا ایمان بڑا عجیب ہے. فرمایا ان کے ایمان میں تمہیں کیا شک ہو سکتا ہے اور کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ ہر وقت اللہ کے ہاں ہم کلامی کا شرف لیتے ہیں، ادھر زمین پر بیٹھتے ہیں اور خدا کی خلق میں واصل رہتے ہیں اور ادھر بارگاہ خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ سے لیتے رہتے ہیں، مخلوق میں بانٹتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا ریسیپروکل تعلق ہے، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، وہی لیتے ہیں مخلوق میں بانٹ دیتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا پھر کون؟ عرض کی حضور ہم ہیں. فرمایا تمہارے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ تمہارے ایمان میں، مجھے نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تمہارے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ آقا ہم ہیں اس کیلیبر کے کہ ہمیں وہ مقام اور ڈیزگنیشن دیا جائے. فرمایا تمہارے ایمان میں کوئی تعجب کیسے کر سکتا ہے؟ ہر روز میرا چہرہ دیکھتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم مجھے دیکھتے رہتے ہو، میری زلفوں کو تکتے ہو، میری آنکھوں کو دیکھتے ہو، میرے چہرے کو تکتے ہو، میرے جد اللہ کے ہاتھوں کو دیکھتے ہو، علم نشرہ کے سینے کو دیکھتے ہو، صبح و شام میری زیارت کرتے رہتے ہو. میرے ساتھ بیٹھنے میں کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ آقا پھر آپ بتائیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ حضور نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان من امتی، آخری زمانے میں میرے امتی پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر میری زلفیں سن کر ذکر مصطفیٰ سن کر جھومتے ہوں گے. جنہوں نے تکانا ہوگا
رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان ہے جو ان لوگوں کا ہوگا۔ اور ہم آج میلاد کیوں مناتے ہیں؟ علامہ صاحب نے مقصد اس کا بڑا ڈیٹیل میں آپ کے گوش گزار کر دیا۔ میلاد دوستو اس کا ہوتا ہے، اور ہمارے آقا تو زندہ ہے۔ حضور دو میں آپ مجھے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، جس عورت کا اللہ نہ کرے اللہ خامد فوت ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ٹیکنیکلی شرن اس کو بیوہ کہتے ہیں۔ خامد رخصت ہو جائے تو بیوہ ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں آقا تیری شان کے، حضور گئے، حضور کی بیویوں کو کسی نے بیوہ نہیں کیا، کسی نے بیوہ وازواجہ امہات المومنین۔ قرآن نے کہا لوگوں میرے مصطفیٰ کی بیویاں تو بیوہ ہوئی نہیں ہیں، ان کے شوہر آج بھی زندہ ہیں، ان کے شوہر کے آمد سے پہلے 1400 سال پہلے بھی زندہ ہیں۔ اس لیے حضور کا ہر وقت ہر لمحے میلاد میلاد ہے۔ ہم جیئیں تو میلاد کرتے ہیں، مریں تو تب بھی میلاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ تو فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ بس تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے تو بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مومنوں پر احسان کر دیا، کن پہ احسان کیا؟ جو مان جاتے ہیں، جو ہمارے لاہور میں سمن آباد موڑ کے ساتھ خطیب صاحب ہیں، تو وہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر یہ سننے والے ہلے ولے ممبر سے نیچے اتر آتے کہتے ہیں مانتے ہو نہیں مانتے، کہتے مانتے ہو، کہتے مانتے، پھر ممبر پہ جاؤ، کہیں مجھے بھی نہ ایسا کرنا پڑے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مصطفیٰ ماننے والوں پر احسان ہے۔ لقد من اللہ، میں نے ایک دن بتایا تھا کہ قد جو ہے یہ تحقیق کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے کہا لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین، ایک اللہ نے تحقیق کر دی ہے، ایک انسان کی اپنی تحقیق ہے، انسان کی اپنی تحقیق اس کے لائق ہے۔ ڈاکٹر ہیں پہلے کہتے تھے کینسر کا علاج نہیں، اس کے بعد نئی تحقیق آ گئی کہ ہاں اس کا علاج ممکن ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کہتے تھے علاج ہی نہیں ہے، بڑا خاموش قاتل ہے، لیکن اس کا علاج ہے، بر وقت تشخیص کر لی جائے علاج ممکن ہے۔ تو پہلے کہتے تھے نو ہے، پھر کہا یس، تو پرانی تحقیق نے، نئی آنے والی تحقیق نے پرانی تحقیق کو رد کر دیا، اور ہر زمانہ آئے گا تو نئی نئی تحقیقات آئیں گی۔ اللہ نے کہا لوگوں ایک تمہاری تحقیق ہے، ایک داتا گنج بخش علی اجمیری کی تحقیق ہے، ایک غوث الاعظم کی تحقیق ہے، ایک خواجہ معین الدین کی تحقیق ہے، ایک شاہ نقشبند بخارا کی تحقیق ہے، ایک قدوۃ الاولیاء کی تحقیق ہے، ایک مولا علی شیر خدا کی تحقیق ہے، ایک حضرت عثمان غنی کی تحقیق ہے، ایک عمر فاروق کی تحقیق ہے، ایک ابو بکر صدیق کی تحقیق ہے، ایک محمد مصطفیٰ کی تحقیق ہے، اور ایک رب کائنات کی تحقیق ہے۔ فرمایا لوگوں ایک میری تحقیق ہے، سن لو، آمنہ کی گود سے لے کر حضور کے گنبد خضرا تک، حضرت آمنہ کے گود سے لے کر یوم ولادت سے لے کر یوم وصال تک محمد میری تحقیق ہے۔ اب کوئی مجھ سے بڑا ہو تو میری تحقیق کو رد کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ رد کر سکتی ہے، مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ رد نہیں کر سکتی۔ جب تحقیقات مکمل ہو جائیں تو اللہ پاک نے وہ تحقیق کر کے دکھائی ہے کہ جس کا رد کرنے والا کوئی پائی کا لانگ پیدا نہیں۔ بے شک بے شک۔ فرمایا سونیا اب تیری کوئی زلفوں پہ اعتراض کر دے تو محقق رب ہے، اب تیرے چہرے پہ اعتراض کرے محقق رب ہے، اب تیرے ہاتھوں پہ اعتراض کرے محقق رب ہے، اب تیرے سینے پہ اعتراض کرے محقق رب ہے، تیری وحی پہ اعتراض کرے محقق رب ہے۔ مصطفیٰ تو جہاں جائے گا تیرا محقق تیرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ پہلے زمانوں میں جہاں اللہ پاک بلاتے تھے کہتے تھے بے نبی کسی انبیاء میں سے کسی کو وحی دینی ہوتی تھی، خاص جگہ مختص ہوتی تھی، وہاں آ جائیں اور وحی لے جائیں۔ حضور آئے تو فرمایا محبوب کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، سونیا تو جہاں جائے گا قرآن تیرے پیچھے پیچھے، قرآن تیرے پیچھے پیچھے۔ اگر تو عائشہ صدیقہ کے پاس ہوگا قرآن وہاں بھی آ جائے گا۔
تو فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے. کب کیا ہے؟ جب کب بھی نہیں تھا، جب کوئی شے نہ تھی، نہ میں تھا نہ آپ تھے، کوئی لفظ اور سیگے نہیں تھے. محبوب تجھے سیگوں سے پہلے پیدا کیا، تجھے لفظوں سے پہلے پیدا کیا، تجھے سورج اور چاند سے پہلے پیدا کیا. سورج اور چاند سے پہلے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آپ جب پہلے اولیت اور فردیت میں پہلے ہوں گے تو باقی جو آئے گا وہ آپ کے بعد آئے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. تو ہمیشہ یاد رکھیں کلیا، استاد ماں باپ آتے ہیں نا تو نیک اولاد کھڑی ہو جاتی ہے، ان کو سرانے کی طرف بٹھاتے ہیں، خود پائیدی کی طرف بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ نیک اولاد کیا کرتی؟ عزت کرتے ہیں. بڑے آ جائیں میلاد کا یہ بھی درس لیں، بڑوں کی عزت کرنی شروع کر دیں. اپنے سے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں. تو بڑا آ جائے تو عزت کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹیچر کلاس میں جائے، کلاس سٹینڈ، سارے کلاس کھڑی ہو جاتے. کیوں؟ وہ ٹیچر پہلے ہے، فردیت میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے، اور شاگرد بعد میں. شیخ طریقت آتے ہیں، مرید کھڑے ہو جاتے ہیں. شیخ پہلے ہے، مرید بعد میں. یہ تو دنیا کا اصول ہے. ماں باپ پہلے ہیں اور اولاد یاد رکھیں بعد میں. آسٹریلیا میں بھی ایسے ہی ہے نا، ماں باپ پہلے اولاد بعد میں. ایسے نظام ہے. آؤ، ایک حسن مصطفیٰ ہے. آقا تیری شان کے قربان جاؤں، تم اپنے ماں باپ سے بھی پہلے، ابراہیم سے بھی پہلے، آدم سے بھی پہلے، ساری کائنات سے پہلے. جب کوئی نہ تھا تو ایک حسن مصطفیٰ تھا، ایک نور مصطفیٰ تھا. اس نور نے ساری کائنات کو بنا دیا. جب نور مصطفیٰ پھیل گیا تو ساری کائنات بن گئی، اور جب نور مصطفیٰ مجسم ہوا تو مصطفیٰ کی ذات بن گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضور کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد. نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. اب جو ہمیشہ یاد رکھیں، جو پہلا ہوتا ہے اس کا احسان کریڈٹ گوز ٹو دی فرسٹ پرسن. کبھی نہیں ہوتا. جو آغاز کرتا ہے، جو انوگریشن کرتا ہے کسی پروجیکٹ کو، اصل پروجیکٹ اسی کا ہوتا ہے. باقی بعد میں جتنے لوگ آتے ہیں اس کے بینیفیشری ہیں. جو آغاز کرتا ہے، جو بوٹا لگاتا ہے، وہی اس کا کریڈٹ لیتا ہے. آپ کسی ایریا میں، اپنے علاقے میں، ہندوستان پاکستان میں جا کر وہاں کوئی یونٹ فیکٹری کا لگا دیتے ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ لنگر آپ کا انتظار کر، چاہے مانے نہ مانے، میں بات اپنی سنا کے چھوڑوں. آخری بات، تو جو یونٹ لگاتا ہے، جس نے پودا لگایا پاکستان میں، کوئی درخت لگا دیا، کوئی یونٹ کھول دیا، فیکٹری بنا دی، آپ افتتاح کر کے پودا لگا کے یونٹ بنا کے یہاں آ گئے، یہاں پہنچے. پیچھے 8-10 سال بعد ویزا لے کے، پاسپورٹ لے کے واپس گئے، اولاد جوان ہو گئی، سب لوگ اس یونٹ کا، اس فیکٹری کا پھل کھا رہے ہیں. تو آپ جاتے کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑا پروجیکٹ بن گیا، ایک یونٹ سے کئی یونٹ کھل گئے، بیٹا مبارک ہو. تو ماشاءاللہ یہ میں نے اس کا افتتاح کیا ہوا تھا. ہر کوئی یہ کہے گا، جو جس نے افتتاح کیا وہ کہے گا کہ میں نے اس کا افتتاح کیا. ورکر اٹھ کے کہیں گے حضرت صاحب، حاجی صاحب آپ تو لگا کے چلے گئے تھے، ہم رابطے کر کر تھک گئے، ساری اس کی مارکیٹنگ ہم نے کی ہوئی ہے، اس کے لیے مزدور ہم نے ہائر کیے ہو، آپ تو صرف فیتا کاٹ کے بھاگ گئے تھے. ہمارا احسان ہے. اگر درخت لگایا تو خدا کی قسم بات توجہ طلب ہے، اس درخت پر احسان. پھل دنیا کھا رہی، واپس آ کے دیکھا تو دنیا پھل کھا رہی. اولاد کو کہا اولاد اس پر میرا احسان ہے. اولاد کہنے لگے ابا جی تسی تے لا کے چلے گئے، ساڈا احسان ہے. بکریاں تو اسی بچاندے رہے، انہاں نوں واڑ لگا کے پانی اسی دیندے رہے، کھاد اسی پاندے رہے، تسی کدھروں آ گئے ہو؟ احسان لدن والے. ہوا نہا خانہ دل سے کہے گی بندے ٹھہر جا، میرا احسان ہے. اگر درخت کو میں نہ جھولا جھلاتی تو اتنا سرسبز درخت کیسے بنتا؟ زمین کہتی انسان چپ ہو جا. جب کوئی کام کر لیتا تو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا، ٹھہر جا اس پر میرا احسان ہے، اس کی جڑوں کو میں نے اپنے سینے میں سے. کھاد کہے گی سارے چپ کر جاؤ، میں نہ ہوتی تو بڑا کیسے ہوتا. تو دوستان محترم سوال یہ
درخت پر احسان کون لاد رہے ہیں؟ یونٹ پر، فیکٹری پر، پروجیکٹ پر احسان کون لاد رہے ہیں؟ جو درخت سے پہلے ہیں۔ وہ ماں باپ درخت سے پہلے ہیں، درخت بعد میں، اولاد پہلے ہے، درخت بعد میں، کھاد پہلے، درخت بعد میں، ہوا پہلے، درخت بعد میں، سورج پہلے، درخت بعد میں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا مصطفیٰ سونیا تجھے ساری کائنات سے پہلے اس لیے بھیج رہا ہوں محمد، میں کائنات میں کسی فرد بشر کا تجھ پہ احسان نہیں دیکھنا چاہتا، سونیا ساری کائنات پر محمد تیرا احسان دیکھنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جب بھی کوئی کھانا کھائے اسے پتا چلے کہ صدقہ مصطفیٰ ہے، جب کوئی پیسے لے کے آئے اسے سمجھ آئے کہ صدقہ مصطفیٰ ہے، جب کوئی کاروبار کرے اس کے پیچھے لاجک ہو جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے مل رہا ہے، تاکہ اس کو قدر ہو، قدر شناسی مصطفیٰ ہو۔ اور مصطفیٰ تجھے ساری کائنات میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں محمد سونیا تجھے حضرت آمنہ کی گود میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ کہیں، شرک سے باز رہیں۔ مصطفیٰ تجھے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑوائی ہے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تجھے مکی بنایا ہے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تجھے مدنی بنایا ہے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تیری آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو بہنے دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تجھے بدر میں بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تجھے حنین میں بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تجھے صحابہ دے دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تجھے ازواج مطہرات دے دی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ مصطفیٰ تجھ سے نماز پڑھائی تاکہ لوگ خدا نہ کہیں، تجھے غاروں میں بلایا تاکہ لوگ خدا نہ کہیں، تجھے یاروں میں بلایا تاکہ لوگ خدا نہ کہیں، تجھے سب کچھ دیا تاکہ لوگ خدا نہ کہیں۔ مصطفیٰ تجھے حضرت آمنہ کی گود میں مکان میں اس لیے پیدا کیا سونیا تاکہ خدا نہ سمجھے، اور معراج کی شب اپنے پاس بلا لیا اور دلہا بنا کر سامنے رکھا کہ خدا سے جدا نہ کہیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ایک غریب صحابی تھے آقا علیہ السلام، انہوں نے دعوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کبھی میرے گھر بھی آئیں، ماڑا بندہ دعوت دیتے ہوئے ڈرتا ہے تھوڑا تھوڑا، حضور میرے گھر بھی آ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ گھر گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا کہ میں نبیوں کے امام وہ سید الاولین والآخرین کو دعوت دیا ہے، حضور ہمارے گھر آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، یہ جھنڈیاں یہ کمکمے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ حضور آ رہے ہیں، بولیے حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ رہے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد، انہوں نے کہا میں حضور کو دعوت دیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، بیوی نے کہا گھر میں تو صرف 4 روٹیوں کا آٹا ہے حضرت، آپ ان کو دعوت دے آئے تو کلے کلے دعوت نہیں کھاتے، ان کے ساتھ صہیب رومی، بلال حبشی، حضرت ابو ہریرہ، حضور کے خدام ساتھ ہوتے ہیں، حضور اکیلے تو نہیں آتے کہ تو آپ یہ 4 روٹیاں ہیں تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ اللہ کے نبی کہیں گے کہ 4 روٹیوں پہ بلا دیا اور کچھ بھی نہیں پکایا۔ آقا علیہ السلام کی بابت یہ کہہ کر، کیونکہ بیوی تھی، انہوں نے مشورہ دیا اور بیویاں ایسا مشورہ دیتی ہیں کہ ماشاءاللہ تارے نظر آ جاتے۔ کہا ٹھیک ہے، مشورہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو ٹفن تمہیں بنا دیتے، عزت بھی رہ جائے گی، گھر بھی رہ جائے گا، کھانا باندھ کے لے جاؤ مسجد نبی میں جا کے کہنا حضور آپ کی دعوت یہیں لے آئے، ادھر ہی کھا لیں۔ آقا علیہ السلام کی دعوت کا کھانا لے کر مسجد میں پہنچا، سرکار دیکھ کر خوش ہوئی، سلام کیا، عرض کی حضور میں آپ کی دعوت کا کھانا یہیں لے آیا۔ آقا نے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا چلے جاؤ، میں تیرا کھانا تیرے گھر آ کے کھاؤں، تیرا کھانا یہاں نہیں کھاؤں گا، وعدہ گھر کا ہے یہاں کا نہیں ہے، گھر چلے جاؤ۔ تو چلا گیا، جا کے بیوی کو کہا کہ وہی ہوا، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، آقا تشریف لا رہے ہیں۔
تو انہوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ دونوں میاں بیوی بیچارے پریشان تھوڑے ہو گئے اپنے وسائل کو دیکھ کر. اتنے میں حضور بھی تشریف لائے. دروازے پہ دستک کی, دروازہ کھولا تو چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا. حضور نے فرمایا میرا کھانا لاؤ, اور باہر دیکھا تو 300 بندہ کھڑا ہے باہر, 4-5 نہیں 300 بندہ باہر کھڑا ہوا. اور پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا, اتنے لوگ آ گئے اور اندر 4 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں تو کیا پیش کروں. حضور نے فرمایا کھانا لاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے کھانے کے سامنے اپنے پیارے پیارے ہاتھ بلند کر دیے. عرض کیا مولا اللہم بارک فی طعامنا, مولا ہمارے کھانے میں برکت ڈال دے, ہمارے کھانے میں برکت ڈال دے. جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرمایا 10-10 افراد کو آتے بلاتے جاؤ اور محمد کا لنگر کھلاتے جاؤ. 10-10 بندے آتے گئے, مصطفیٰ کا لنگر کھاتے گئے. 300 بندہ کھا گیا مگر 4 روٹیاں دوستوں ختم نہ. پھر آقا نے ان دونوں میاں بیوی کو بٹھا دیا, فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ, دونوں کھاؤ. انہوں نے کھایا پھر بھی ختم نہ ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اینڈ پہ خود کھایا تو پھر جا کے ختم. دوستو محبت عقیدت وہ تو وہ ذات ہے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, اللہ والے جے ویکھن دا دل ویکھ. اب کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہوں پر, حضور کی بارگاہ میں درود و سلام. انشاءاللہ.